او آن کے مردے دے وین کرے نا جنہیں ہون مثال ہر کم واسطے تقریر واسطے کوئی ہے، نعتاں واسطے کوئی ہے، ایویں مثال مردے جنازہ وغیرہ سارے ایویں شعبے ہیں۔ او عورتاں جڑا ان کے وین کرے نا انہاں دے ایسی وین دے وچ کچھ لچک ہے کوئی جڑا پتھر ہاں جو آہوں کوئی ڈال گھٹے نا او جڑے مردے دا جنازہ ٹردا او قبر دو ویندے ہن او نال ونجے نہ رووے نہ بھاوے کو او سارے نا بھاوے کو قبر وچ رکھے نا انہاں دے عجیب رواج ہن او قبر دے نال ایک ڈاچی یا گاں بدھے دے ہن ایسے بے وقوف تے بدتمیز او گاں یا اٹھ اٹھائی کر بکھ مر مر کے اٹھے کر ختم تھی او کیا ہے انہاں دا بھی دہاڑے قیامت دے جڑا ساڈا مردہ ہے او این تے سواری بن کے آسی یا گاں رکھے نا اے ہون انہاں دا اے جہلیت دا انہاں دا رواج ہے جنازے وچ رووے نا بلا تریجے جہاڑا تھی ویا والوں نے کو سڑواوے نا آوے نا او وقت رووے نا وقت رواوے نا سارا کچھ کرے نا سوائے وین وغیرہ دے بھئی کچھ شے کہے نہ ہے لیکن میرے دوستو اگرچہ سخت دل ہن سارا کچھ ہن مگر اسلام نے اوہے جہاڑے اوہے چیزاں جیڑا انہاں روون تے ماتم تے وغیرہ ایندے واسطے بنایا ہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوہے جہاڑے مردے دے فائدے واسطے بنائے کیونکہ سارے محبوب رحمت اللہ العالمین جو ہے فرمایا او کم کرو جڑا مردے کو فائدہ پہنچے توجہ کرے سو مرن کو بعد بیماری وچ اسا مولی صدقہ تکبیر یاد رکھو ایک چیز پہلے میرے کو سمجھ گنو صدقہ دو قسم ایک زندگی وچ صدقہ ایک موت دے بعد آپ نے کیا فرمایا سنو حدیث پاک فرما افضل الصدقۃ ان تکون صحیحا و شہیحا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل خیرات او ہے ایک شے کو آپ کو ضرورت ہے اپنی ضرورت کو بچا کے اللہ دے نام کو پیارا سمجھے اُڑے ناز تے دیوے اتے بیا صحت مند ہو ایک کیڑے صدقے کو افضل ہے جیڑا بیماری وچ دیوے اتے جیڑا وادھ ہو بھی او دیوے اون دے کولو صدقہ افضل او ہے جیڑا بیماری کو پہلے دیوے یعنی صحیح ہوئے جیڑا آپ کو باوجود ضرورت دے بے کڑے وے فرمائیے جا افضل صدقہ کوئی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے فرمایا انہوں کیا کرے سے کہ جل بیمار تھی سے مرن دا ٹائم اسی اس حاضی لفلان حاضی لفلان وقد کان لفلان فرمایا بل تو آتے اے فلانے کڑیو اے فلانے کڑیو او فلانے کڑیو فرمایا ہون کی احسان پیا چڑھے نہیں او تا فلانے دا تھی گیا بھاوے تو دے وے تے بھاوے نہ دے وے تو وینا پئی ایک رب تے مفت احسان لینا پئی صدقہ او آ جڑی اپنی زندگی وچ رہی سمجھ آ گئی کہنا اتے صحیح ہوئے یعنی آپ اولے صحیح آوے شیخ ختار فرمینے
گر ببخشی خود یکے خرمائے تر بہتر از بادے تو صد مسکال زر اپنے ہاتھ نال ایک پنج دے ونجے سنی پنج دا گنڈا دے ونجے تیرے مرن کو بعد باوے کوئی 100 مسکال سونے دا دے وے ان دے برابر نہیں تھی سجدہ جڑا ہاتھ دا صدقہ ہے جڑا ہاتھ نال صدقہ دیتے ہی او دے برابر کیوں او مال تیرا نہیں او مال وارث جڑا تو دے دا پیاویں او تیرا ملکا جڑا ہن بعد پہلے نے او تیرے وارثاں دا احسان ہے تیرا کیڑا احسان تیرا کیڑا احسان وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وجیز الصراط دے وچ نے کہ وصیت کریں دیاں یا وعدیاں کوئی وصیت کر تاکہ تیرے بعد کم آ ونجے لیکن او وصیت کرے ہا لیکن وصیت تہائی کولو گھٹ دی جائز ہے پورے مال دی تہائی دی وصیت ہی جائز ہے کیونکہ انسان جڑے مرے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میت دا ترکہ جڑا میت چھوڑوے دے 4 قسمیں وے پہلے ان دی تجہیز تکفین کرو جنازہ تھی گیا ان دا کفن تھی گیا ہاں توڑے کہیں دا قرضہ ہی دیونے سی اے ضرور پہلے دیوا ہے ایک کرے پہلے دیوا ہے اتے جلے تجہیز تکفین کلو بچے والمیت دا قرضہ ادا کرو میت دا کیا کرو من بعد وصیت یوصی بہا او دین مال تقسیم کدن کرے سو وصیت تے قرضہ پہلے اوندا ادا کرو اور کیا پہلے کیا کرے سو ہمیں پہلے قرضہ اوندا لا وصیت کھڑی رہ ونجے پہلے کیا کرو بل قرضے 2 قسم ایک قرضہ صحت والا اتے ایک قرضہ بیماری والا فرمایا قرضہ جڑا او صحت والا یعنی صحیح آ تندرست آ پہلے او قرضہ ادا کرو ہن بیماری والا قرضہ ادا کرو سبحان اللہ مسئلہ سمجھنے بیٹھو کہنا اور کتنی چیز آ گیا تجہیز و تکفین ایک سنو سبحان اللہ سبحان تجہیز و تکفین والقرضہ وال کہے اون دی وصیت اون دی کہے لیکن او وصیت چند شرطیں جیڑا وارث ہے او کو وصیت نہیں کر سکے اون دے خاطر وصیت نہیں کر سکدا کیونکہ حضور نے فرمانے لا وصیت للوارث یعنی او وصیت انہیں کو کر سکدے یعنی اے میرا مال ہونے کو دے ویو جیڑے گھر دے وارث نہ ہون کیوں جو وارث نے تا اپنا مال اوے گھلنے جائیداد گھلنی ہے وصیت انہیں کو کرے جیڑے وارث نہ ہون اے پہلے مسئلہ ہے وال وصیت بھی کتنی کرے 3 مال کو لو گھٹ پورے 3 دے نہ کرے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی کہ حجۃ الوداع دی گل پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھیں گے آپ چلے گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ویندا پیا میرا دل آ دے جو میں اپنا مال اللہ دے نام تے وصیت کر ونجا آپ نے فرمایا ای نہ کرو اللہ دا بندہ جو تو وصیت کرے فرمایا اس کو لو اے چنگائے پیا یا اے چنگائے پیا جو تیرے بچے درد تے تلی اج کے پینے ای نہ کر اپنی اولاد کو نہ پنوا وصیت اے جی نہ کر جو سارا مال تیرا سبحان اللہ صحیح ادھا مال دے دیواں فرمایا نہ صحیح 3 دے دیواں فرمایا 3 بہو ہے اس واسطے علماء فرمائیں 3 کو گھٹ دی
وصیت یہ مضمون چس لینا پہ کہنا سمجھ آنا پہ کہنا وصیت کرے اون دے بعد جیلے وصیت کرو مال بچے ہون کیا کرو اون دا کیا کرے سو والا تقسیم کرے سو جی میں جو قرآن پاک نے آجے سبحان اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اگر پتر تے دھی آئیں دو اسے پتر کڑیو ہے کسا کے کڑیو مثلا دو پترین ایک بندے دے دو دھی آئیں او جڑا اور مالے ادھا دے سو دو حصے دے سو پتر کو تے تریجا حصہ دے سو دو دھیاں کو دو جو دو پتر کھڑیں میری حال سمجھے بے کہنا ایوال سارا رکوع اے ترجمہ آپ دیکھ گھنائے میں کو آخر دی لوڑ کہنی چاہے مختصر ادنا گال پیا پیش کرے نا اون دے بعد ول کہے ول اے تقسیم کر کے اگر کچھ چیز بچ ہوئے اور کیا کرو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اگر تھوڑے مال تقسیم کرن دے ویلے رشتہ دار او ہے بیٹھن کہ جنہ ورثہ کو محروم ہیں جے یا کوئی یتیم مسکین انہاں تو فرمائے کچھ نہ کچھ انہیں کوئی دے کچھ نہ کچھ انہیں کوئی دے دیو اتے انہیں کو درکا نہ لیوائے وقولوا لهم قولا معروفا بڑی نرمی نال اے کرو توجہ گل دکھائیں فرمایا یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اور میں وصیتی ان کو اس طرح نہ یہ کرو مجبور کرو جو زیادہ مال دے دے اولاد اندی ضعیف تے کمزور ہوئے اگر ایویں تہاری اولاد تھی ونجے تو او وقت کو خوف کرو اج بے دی اولاد تے رحم کرو تہاری اولاد تے خدا رحم کرو لیکن توجہ کرے سو او میں تیرے سامنے بیان کر گیا جہاں تک کہ موت کے بعد دعا اتے صدقہ ان کا تعلق ایک قرآن پاک کے چی موجود ہے حدیث پاک کے چی موجود ہے تے عقلی دلیل نالی اے چیز کیا ہے موجود ہے میں تیرے سامنے قرآن پاک دی آیات پاک چھوڑیے فرزقوہم منہ ٹھیک ہے نا اے قرآن پاک حدیث پاک ایک قد حدیث پیش کریں نا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمع فوت کی گئی حضور دی خدمت پاک دے وچ آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان امی کا دفتو لیتا تھے میری اماں کو اچانک موت آ گئی ہے اظنها لو تکلمت لتصدقت میں کو ایک گمان ہے اگر وہ بولن دیوں کو اللہ سے طاقت لے ویا ضرور خیرات کریا اف اتصدق عنها کیا میں ان دے طرفوں خیرات کر سکدا آپ نے فرمایا ہاں بالکل کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیا کم کیتا خوب کھٹوایا ہے کہ اتے فرمایا لوگو اعلان کیتا حاضی بیرول ام سعد اے جڑا کھوئے اے سعد دی اماں صدقے دا بھی ثبوت آ گیا اتے اے بھی ثبوت آ گئے اگر کہیں غیر دا نا گدا ونجے جو اے فلانے دی چیز ہے تے این دے وچ کوئی حرج کائے نہیں جو آپ ای نہیں آکیا حاضی بیر للہ اے صرف اللہ واسطے نہ بلکہ اپنی ماں تو نسبت کی تھی کیا مانا نا اے ہے کہ ہے اللہ دے نا دے
لیکن ایدہ ثواب جو میری ماں کو ملدا پہ ایدی نسبت میں اماں کی طرف پیا کرنا ہاذا بیرو لے سعد سعد دا ایو ہے ایک کھوئے سمجھو اے جے ٹائم فرمائش کرو انشاءاللہ مضمون پیش کرو، لیکن کوئی فرمائش کرنے مختصر گل ہے میں تیرے سامنے پیا پیش کرنا ہوں بھئی اون جہارے موت والے جہارے یا دوجے جہارے تو عام پکا سگیں دے یا کہیں نہیں پکا سکیں اے ہن گل کرنی ہے تیرے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں دوستو کئی حدیثاں وچ آنے تو عام مطلب پکا سگیں دے کئی حدیثاں وچ آنے تو عام نہیں پکا سگیں دا لیکن انہاں حدیثاں دا تعارض انہاں حدیثاں دا مخالفت علماء نے دور کیتی ہے ارے تو کو دسے نے بے کس قسم دا تو عام پکا سکدے ہو تے کس قسم دا تو عام نہیں پکا سکدے اور سمجھو جیڑی حدیث سے چاہے کہ ابھی تو عام مننا ہے سنو وہ کون ہے مدر راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندن اے جڑا میت دے مرن دے جہاڑے جڑا اے تو عام پکینن اتے بڑے بڑے تکلفات کرینن فرمایا اے اساں جہلیت دے رسماں وچوں گن دے اسے او بھی بڑے بڑے انتظام کریں دے ہن اور واقعی موت والے جہاڑے بڑے بڑے انتظام کرنے مطلب اے کھٹوں تے جناب والا کرساں تے میزاں تے بڑے بڑے لوگ تے انہیں کو جناب کئی کھانے سات کھانے اے اچھا نہیں اس چیز کو لوگ پہنتے توجہ لیکن موت دے بعد دو قسم دا تو عام ہے ایک مہمانی اتے ایک مطلق خیرات سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ یہ گل دی کہنا ایک مہمانی اتے ایک مطلق جیڑا حضور نے فرمایا کہ موتا دے گھر تو عام بھیجو انہیں کو موت نے مشغول کیتے اے او تو عام پیا مطلب ہے کہ جیڑا مطلب او جیڑے ان دے گھر والے ہیں او پکاون کھاون وغیرہ انہاں دے واسطے اوکھا ہے تاکہ او باقی رہ گیا خیرات ایدے کو کوئی حدیث وچ منع کہے نہیں آیا لیکن ہاں ایک تے کو میں حدیث رسینا حضور دی ذات پاک آپ نے کھانا کھا دے او میت دے گھروں جیندا جنازہ آپ نے قبر دفن سبحان اللہ توجہ ہے گل دی کہنا اور سن گنو میرے کولو ٹیپ کر گنو مشکات شریف اور اون دے نال ابو داؤد شریف اور علامہ بہقی دلائل النبوت اے ترے کتاباں دا میں تیرے سامنے حوالہ دینا پیا کہ حضور دی ذات پاک اے جناب کون راوی ہے وہی غالباً حضرت سعد فرمایا سا نکلو سے ایک انصاری دا جنازہ ثبوت کس ہے ترے کتاباں دے شمنا ذرا مشکات عام ترسا ون کے کھلے تا اے آخر سے باب المعجزات اتے اون دے ہر باب دے ہن ترے فصل اے تریجے فصل دے وچ یہ حدیث تریجی یا چوتھی حدیث موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے بیٹھے ہو ہاں کہیں کو ہونی مشکات ہوئے تو میں تو کو دکھا دے سکدا فرمایا انصاری دا جنازہ اچھا چلو سے جنازے دے بعد فرمایا اچھا ایویں کہ جلے جنازہ پڑھ گنو میت دے نال ونجو قبر دے او تھاڑا انس پکڑے دے اور نال کیا کریں دے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلے فوت تھے آپ نے یہ لمبی ساری حدیث ہے لمبی کتنے ساری ہے آخری گل پیش کرنا پہ یعنی کہ حدیث کا آخری ٹکڑا آپ نے فرمایا لوگوں جلے میرا جنازہ چاہ کے بنائے میرے جنازے نال بھا نال نہ نوائے بیل کرنے والا ہوتا نہ نوائے جلے میری قبر کو مٹی کو برابر کرو جلدی نہ اجلسو
یقفو قدر ما تنہر الجذور وتقسم لحمه. میری قبر تے لمب کی اپنا او برابر کر کے اتنا دیر ضرور بہا ہے جتنا دیر اس ذبح تھی دے تے اون دا گوشت تقسیم تھی دے. اور تو پتہ ہے اس دی ذبح اچھا اون دے تقسیم اس دی تقسیم دی کتنا دیر لگی اتنا دیر بہا ہے. اور اسی تے کو کیا فائدہ سی فرماتا ہاں فاستانس بکم تسا جو باسو میں تھوڑے نال انس پکڑے سا میرے یار میرے سکے میرے رشتہ دار اے میرے نال بیٹھن تھے اتے فانظر ماذا اجیب رسول ربی میں کو پتہ لگسی جو منکر نکیر جو میرے کولا سے میرا کچھ نہ کچھ دل فراخ ہو سی منکر نکیرہ کو ای تمہارے انس نال میں اچھا جواب دے سمجھتے بیٹھو. حدیث پاک رہ گئی فرمایا او کو قبر ون دفنوں سے اسا قبر چے دفنوں سے جل قبر دفنوں سے اور نبی کی اسلام آپ تو دسے دے کرن قبر کھٹنا لگو فرمایا او سے من قبل رجلہ او سے من قبل ایلے پیرے والے پاسو مٹی ذرا پولی کرو ذرا بئی چاہن مٹی او سے من قبل راسہ او سے من قبل راسہ فرمایا ایویں کر ادھر سر والے پاسو اور سر فراخ کر سر والے پاسو فراخ کر ان کو ہی فراخ کر اور قبر کھٹی گئی. سنو اور غور نال سنو زد بھر بنو روحے ٹولے سارے بریلوے بھی بہت سارے چیزاں ودھا دیتے ہیں اتے او بھی مارکا منکر بن گئے لہذا نہ اصرار ہوئے اتے نہ انکار ہوئے تا بیڑا بندے دا حضور دی ذات پاک آندے پن او جنا گھر والا فوت کیا او عورت نے بندہ پچا حضور دی خدمت پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا میں دعوت پر کئی بیٹھی ہاں میرے گھر ٹکور تک کھا کے بجا ہے برکت علیہ کے دم نے سو روٹی تناول فرمے سو تمہارے صاحب آگے ہو سکتا آخر جتنا تو کوئی فرنے پکایا ہوتی صحابہ ہی نال ہم پہ کہنا اور بکرا کچھی کھڑی کیا کچھی کھڑی ہے بکرا ای وقت بلا بلا کوئی نہ پیا جو تو اباہل ہوئے تو میں بس تک کرنا میں تے دوسری گل اے کہ تو کو پتہ خیر بھی تمہاری توجہ اس مسئلے کو پکاؤ تسا او بکر حضور دی خدمت پاک دے وچ آ گئے صحابہ کرام دے کول آ گئے فرمایا قولوا بسم اللہ پڑھ گئے لیکن جلے نبی تک موعظہ بھی ہے کسی حضور کی جلے حضور دی ذات پاک او گرا اپنے منہ مبارک وچ پاتا تا کیا کیتا یلوق لقمتن فی فمہ آپ او گرا کو نگلے دے نہیں پہ بلکہ منہ وچ پھرے دے بیٹھے ای پاسے یا ای پاسے حالانکہ لقمہ حرام نہ ہا ٹکر کوئی خراب نہ ہا لیکن کیونکہ حضور سید المتقین پرہیزگاراں دے سردار ہیں آپ فرمایا یارو تسا تو کھاؤ میں نہیں کھانا بھی جان دے کہ ایک قیدی کو کھوا دو تے فقیر غربا میں نہیں کھانا زہر خیر آپ نے جلے لفظ ایک چیز فرما دیتے وہی کو بندہ گیا بی بی کیا گل ہے حضور تائیں گرا پاتے بوندے وچ تے آپ کو آپ نے نہیں نگلا صحابہ کرام کو فرمایا اے جس اے کیا ہے اندے اور میں بکری دا حال پڑھی دی آکل لگی واقعی بھائی تک کوئی گل کہنی نکی ایک منڈی ہے مدینے پاک دے نال
وہ تبدیل تھی گیا کیویں ہو سی تے او منڈی وچوں میں بندہ پٹھے جو بکری خرید کر آوے تے میں حضور دی مہمانی پکاواں تے دعوت پکاواں، لیکن اتھا بندہ گئے بکری کہیں نہیں ملی ول ایک میری ہمسائی ہے وہ ہمسائی کو میں کہی تو بکری دے چا میں کو پیسے دلال مکائن وہ پیسے گدن او بکری میں کو دیتی ہے ہاں اے ضرور ہے جو اوندا پائے گھر کہے نہا اتے اوہ بکری او پیسے موں کو گھن گدے موں کو دے دیتن بکری اوہ ہے تو مطلب دو چیزاں پتہ لگ گیا پائے گھر نہ ہوئے عورت کوئی شے بیچ نہیں سکتی جب تک وہ آنکھ نہ بنی ایک اے پتہ لگ گیا جو حضور دی ذات پاک ایسے سید الطاہرین تے طیبین تمام پاکیاں والے دے سردار جو حالانکہ او لقمہ حرام کوئی نہ پیسے مل گئن لیکن میرے آقا دی نصافت دے مطابق کہنا آپ نے لقمے کو کہنا تھا آپ نے لقمے کو اور توجہ کرسو حدیث تک مل گئی کہ اون جہارے توام بلکہ علماء کرام نے فرمایا حضور نے فرمایا سب کو افضل صدقہ او ہے جیڑا ہوں جہارے دفن کو پہلے پیتا ونیے اے مطلب میں تیرے سامنے یہ تازی کتاب پڑھی بیٹھا نسینا بیٹھا سب کو افضل صدقہ ہوئے لیکن یہ چیزیں یہ صدقے کو کھانے فقیر تھے غریب کون کھانے بولو یار ہوں ذرا کوئی گھاٹے دگار آ گئے یاد رکھو کل خانی کرو مہمانی بھائی مہمانی جائز کا نہیں موت کے بعد کیوں اس واسطے جو اے دعوت ہوندی ہے سرور ایک موقع مصیبت دا اس واسطے اے مطلب اتنا تکلفات کرنے اے کرنا اے نجائز مطلقاً خیرات پکاونی اتے او دیونا اتے اندے چوں او کھاوے کون فقیر غریب جڑے محتاج ہیں اتے دوسری گل او جڑا مال ونڈے وے اون دے وچ یتیم دا وچ حصہ وی توجہ ہے اون دے وچ یتیم دا حصے وچ نہ ہوئے تے بال کر سکتے ہو اگر اون دے چوں کوئی وارث یتیم ہے بال نہیں کہنا ہاں ترکہ تقسیم کر کے ہر کوئی اپنے طرفوں جو کچھ رلاوے کوئی 100 روپیہ کوئی 1000 اور رلاؤ او بے شک کرو پیچھے اون دے وچ لیکن میت دا صدقہ ہے وال مطلقاً جائز ہے کیا مطلب کہ او جائز ہے بندہ ان کو کھا سکتے لیکن امیر غنی وغیرہ اون دے متعلق وہی حکم ہے کل خانی تھی گئی فرمایا کوئی مردے دا صدقہ ہے یا کوئی واجبہ صدقہ ہے کہیں دا دیتا ہویا فرمایا وہ امیر تے غریب نہ ہاں نفلی صدقہ ہے وہ کھا سکتے یہ عام طور دے گا پکائی بیٹھے نہیں ہے عام خیرات ہے کوئی نہ نہیں دعوت 5 قسمیں بولو دعوت 5 قسمیں ایک دنائے دعوت ولیمہ بے دنائے دعوت عقیقہ بے دنائے دعوت غزیمہ بھئی یہ کوندے ہے عام خیرات میں سمجھو بھئی ہوندی ہے کوئی مقصد واسطے بھی میرے کم ٹھیک ہوئے دعوت کی تھی کس میں ولیمہ کے کو دن شادی والا تو ایک غنی بھی کھا سکتے فقیر بھی اتے بیا ہوندے تیرا عقیقہ بچے دی خوشی وچ یہ کوئی غریب کھا سکتے امیر بھی سمجھتے بیٹھے ہو کہنا اتے بیا ہوندے بندے نے کوئی خیرات کی تھی اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کرے یہ کوئی دوہے کھا سکتے لیکن وزیمہ اون تو عام کو دن جیڑا مردے دے طرف تو عام کیتا ہے اون کو غنی نہیں کھا سکتا اصل مسئلہ یہ ہوئے اگو تاری مرضی
ज़ियाफ़त न जाइज़, बाकी खैरात भावें गुलखानी दिए भावें त्री जाए, ये जब मतलब है इस तरीके नाल जायज़ है, लेकिन जेड़ा शर्तां में आधा बैठा ये शर्तां जरूर हो। उधार ही ना चावे, मतलब दरख्त बेचे या उधार चावे ना, जेड़ा कुछ थी सकदे, चावल न सही, देगा न सही, चने फुले सही, कोई बई शय चले वे, कुछ ना कुछ देवे, ये बिल्कुल हसन है और मुस्तहब है। और इसमें वजाहत में ढेर सारी कह रहा, इंशाअल्लाह बस कहीं मिले बाद निका मिले में तू आया था पढ़ बेचा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أنتم عابدون ما